فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت والے مہینے گزر جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں باندھو، محصور کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گاٹھ میں ان کے لیے بیٹھے رہو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لے اور نمازوں کو قائم کر لے، ایمان لائے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور معاہدے کے اندر یہ پایا گیا تھا کہ 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں گے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کے ساتھ مدد کریں گے، کسی دشمن کے ساتھ مدد کریں گے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو مشرکین مکہ میں سے بعض قبائل ایسے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑا، اور جو دشمن تھا ان کے ساتھ مدد کی، اور ہر لحاظ سے مخالف فریق پر انہوں نے جو ہے ظلم ڈھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دیت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ اگر وہ معاہدے کو توڑنا چاہتے تو آپ بھی توڑ دو ان کے ساتھ، اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھوں کو ملانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد تالی بجتی ہے۔ تو لہٰذا امن صرف ایک طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے اگر امن کے خواہاں ہوں گے تو امن تب حاصل ہوگا، ایک طرف سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ نعرے لگاتا رہے کہ بھائی میں امن چاہتا ہوں، لیکن سامنے والا نہیں چاہتے امن، تو امن کی فضا قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر آپ یہ لوگ امن کو نہیں چاہتے تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر لیں، ان کے ساتھ اپنے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیں، اس لیے کہ توڑا تو ان لوگوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے مکمل سورہ برات نازل فرمائی، اور مختلف جگہوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کو یہ باور کرایا، اعلان بھی کرایا کہ بھائی جو تمہارے ساتھ ہمارے معاہدے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی تھی۔ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، یعنی سن 9 ہجری کو ذی الحج کے مہینے میں سن 10 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بھیجا تھا۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور کہا کہ آپ یہ اعلان ان کے درمیان کرا لے کہ اب جو ہے تمہارے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائے تو پھر کیا کرو، پھر مشرکوں کو پکڑو، یعنی جو مہلت تھی، مہلت ختم ہونے کے بعد پھر ان کو جو جہاں ان کا مقام ہے وہاں تک پہنچانا ہے، یا تو یہ اسلام لائیں گے یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب مہینے گزر جائے، جو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی جب وہ ختم ہو جائے۔ اب اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ کون سے مہینے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہی حرمت والے مہینے مراد ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا منہا 4 حرم، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ اس سے مراد ہے، یعنی جب یہ مہینے گزر جائیں پھر اس کے بعد تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چونکہ یہ اعلان ذی الحج کے مہینے میں ہوتا اور یہاں سے 4 مہینے شمار ہوں گے، یعنی ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ، اس طرح ربیع الثانی کے 10 دن، یہ 4 مہینے شمار ہوں گے، اس کے علاوہ دن نہیں ہے، وہ تو الگ ہیں، جو حرمت والے مہینے وہ الگ ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے اندر ان کو مہلت دی تھی، اس لیے قتال حرام تھا، ان کے ساتھ لڑنا حرام تھا۔ جب وہ مہینے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اس کے بعد مشرکوں کو کیا کرو، قتل کرو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا بھی ایک حکم ہے، اگر اس مہینے کے اندر ویسے تو قتال کرنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے ان مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر، لیکن اللہ کا حکم آگے بھی سن لے انسان۔ اللہ فرما رہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی اس مہینوں کے اندر قتال کرے، کوئی مشرک تمہارے ساتھ اس مہینوں کے اندر قتال کرے حرمت والے مہینے میں، تو تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، یعنی قتال کے اندر پہل نہیں کرو، پہلے لڑو نہیں، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہے تو پھر اس کے بعد کیا کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ تو کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قیدی بناؤ، یعنی ان کو قلعوں کے اندر بند کرو، محصور بناؤ، تاکہ وہ خود بخود مجبور ہو جائے، یا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور آپ کی جو مطالبات ہے، آپ کی جو شرائط ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھاٹی کے اندر ان کے سامنے، یعنی ان کے لیے حصار بناؤ اور تیار بیٹھے رہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لے، یعنی ایمان لائیں، اپنے گزشتہ گناہوں سے، گزشتہ بداعمال سے وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر لے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا، تو مسلمان ایسے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اس کا قتل کرنا لازمی اور ضروری واجب ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن عملی کوتاہی ہے کہ نماز کو چھوڑ دی ہے، اور میں اس کو پھر نماز کی چھوڑنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، کافر تو نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم کو چھوڑا ہے، لہٰذا اس وجہ سے کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے گا، حکم کیا ہے کہ تعزیراً اس کو قید میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور ٹال مٹول کرے، کیل و کھال کرے کہ بھائی میں پڑھوں گا، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشکل ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ ہوتا ہے، تو لہذا پھر اس کو بند کیا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی قید کے اندر مر جائے۔ تو بے نمازی اتنا بڑا منحوس آدمی ہے کہ دیکھیے ائمہ تو بڑے بڑے علماء گزر چکے فرماتے کہ بے نمازی کو زمین پر نہ چھوڑا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کا معاملہ ہی ختم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بے نمازی کہاں جائے گا؟ جہنم کے گڑھے کے اندر جائے گا، ایک ایسا گڑھا جس سے باقی جہنم کی وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنا خطرناک گڑھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا بے نمازی وہاں جائے گا۔ ایک ہوتے ہیں خلیفہ اور ایک ہوتے ہیں خلف۔ خلیفہ کہتے ہیں اچھے جانشین کو، اور خلف کہتے ہیں برے جانشین کو۔ تو فرمایا بے نمازی یہ کیا ہے؟ برا جانشین ہے، برا آدمی ہے، زمین کے اندر روئے زمین پر سب سے بدترین انسان کون ہے؟ بے نمازی ہے۔ ہمارے مسلمان ہیں وہ ہفتوں بھر، مہینوں بھر، سالوں بھر مسجد کا رخ ہی کرتے ہی نہیں، بھائی مسجد کے دروازے کو بھول جاتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں 10 دن کے اندر، 15 دن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے فَإِن تَابُوا، اگر مشرک توبہ کر لے، ایمان لائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارکان اسلام کو ترتیب وار بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اگر ایک بندہ لا الہ پڑھ لے پھر وہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ قتل و قتال ہمارا حرام ہے، مسلمان کے ساتھ قتل و قتال حرام ہے، لہذا اگر وہ مسلمان بن جائے تو اللہ فرما رہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہے، لہذا اب ان کے ساتھ نہیں لڑو، اور نماز کا قائم کرنے والا بن جائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، تو یہ اسلام کے ارکان تھے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گزشتہ ہم نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں توبہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں،
توبے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں، چونکہ نمازیں بھی ہماری چھوٹ گئی لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما لیں گے۔ تو اس طرح بات نہیں ہے، نمازیں دوبارہ قضا کرنی ہوگی۔ کافر کے لیے تو یہ کہ وہ کافر تھا پہلے، لیکن مسلمان پر ایک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس نے کوتاہی کی وجہ سے اور جو ہے اپنی نحوست کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑا، لہذا نمازوں کو پھر قضا کرے گا۔ لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ انسان خود سوچے کہ بھائی میری نمازیں زندگی کے اندر جب سے میں بالغ ہو چکا ہوں میری نمازیں کتنی رہ چکی ہیں، مطلب فجر کی نمازیں میں نے کتنی پڑھی ہے، ظہر کی نمازیں میں نے کتنی نہیں پڑھی ہے، اور عصر کی، مغرب کی، عشاء کی میں نے کتنی نہیں پڑھی ہے۔ تو انسان اپنا خود محاسبہ کر لے کہ بھائی شاید میری 50 نمازیں ہو، فجر کی شاید 100 نمازیں ہو، تو اسی ترتیب سے پھر پڑھیں۔ یعنی یہ نیت کر لے کہ میرے فجر کی نماز جتنی بھی رہ چکی ہے ان سب کی آخری نماز میں پڑھتا ہوں، مطلب 100 نمازیں اس سے رہ گئی تو آخری نماز کون سے 100 ہیں، جب وہ آخری نماز پڑھ لے گا تو 99 باقی رہ جائیں گے۔ دوبارہ دوسرے دن جب نیت کرے گا میں آخری نماز پڑھتا ہوں جو مجھ سے قضا ہو چکی 99 والی نماز جو ہے وہ آخری نماز ہے، تو اس طرح ترتیب وار وہ پڑھتا جائے تو اس کی قضا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فرض قائم کیا تھا وہ جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مجرم نہیں ٹھہرائے گا۔ لہذا انسان کی توبے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نمازوں کو دوبارہ قضا کر لے، دوبارہ ترتیب بنا لے، اپنے لیے آسان ترتیب بنا لے، بھائی میری پہلی نماز جو رہ چکی ہے میں وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط بھی لازمی ہے کہ بھائی زوال کے وقت، اس طرح طلوع کے وقت جب سورج نکلتا ہے، یا غروب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت احتیاط کر لیں، نماز اس وقت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی بھی وقت قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے تو آپ قضا کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو توبہ کر لے اور نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، ایک انسان کہتے ہیں میں نے بہت سال گزر چکے ہیں میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ جو اس پر لازم ہے، جو زکوٰۃ اس نے نہیں دی ہے ان تمام سالوں کا یہ حساب لگائے گا اور اسی حساب سے وہ پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر کیا کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔